بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئے کہ سلمی کرم سرمایہ ملت اسلامیہ، یادگار اسلاف، دیگر گوشہ شیخ التفسیر والحدیث، استاذ العلماء شیخ طریقت حضرت علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، خطیب اسلام، دیگر گوشہ استاذ العلماء مخلصی فی اللہ حضرت علامہ عبدالغفور رضوی صاحب زید مجدہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم محترم جناب محمد علی صاحب، محترم جناب اللہ داد خان صاحب، محترم جناب شرف خان صاحب اور ان کی جملہ افراد خانہ کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے ان کے چہلم کے عنوان سے اس حسین مجلس کو قائم کیا ہے۔ خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین کہ جنہیں اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا کرتا ہے، ایسے لواحقین عطا کرتا ہے اور ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اور خوشبخت ہوتی ہے وہ اولاد جنہیں اللہ ایسے والدین عطا کرتا ہے جو انہیں مسلک حق کا
اہل سنت پہ چھوڑ کے جاتے ہیں. کیونکہ اولاد کو صحیح راستے پہ اور صحیح عقیدے پہ چھوڑ کے جانا بھی یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے بھی ہم خوش بخت ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے جو خود بھی صحیح راستے اور مسلک پہ اور ہمیں بھی انہی کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے مسلک حق کا اہل سنت پہ قائم رکھا ہوا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کربت کربت ان کی والدہ مرحومہ کی قبر پہ رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں اپنی خاص نوازشات سے نوازے. میں حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کے حکم کی تعبیر میں یہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے. اب یہ نفع دینا عام ہے. انہیں پہنچایا جائے جو زمین پر ہے یا انہیں پہنچایا جائے جو زمین میں ہے. کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہی ہے کہ دونوں کو نفع دیا جا سکتا ہے. قبر میں ہو تب بھی اور اس دنیا میں ہو تب بھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع دیتے ہیں. پھر ایک اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب. کہ سب سے جلد دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ وہاں موجود نہ ہو. جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ وہاں موجود نہ ہو. غائب کے حق میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. اب اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ پل شریف پر جن کے لیے دعائیں ہوتی ہیں چہلم اور 40ویں پہ جن کے لیے دعائیں ہوتی ہیں یا آج جن کے لیے ہونے والی یا برسی ہو سالانہ ہو یا عرس ہو جن کے لیے دعائیں ہوتی ہیں کیا وہ وہاں موجود ہوتے ہیں؟ وہ موجود نہیں ہوتے. اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو موجود نہ ہوں ان کے حق میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. کیونکہ اس دعا میں افیکٹیشن نہیں ہوتی, تصنع بناوٹ نہیں ہوتی, روح رعایت نہیں ہوتی, دکھلاوا نہیں ہوتا. کیونکہ جس کے لیے مانگ رہے ہیں وہ تو موجود ہی نہیں. ایسی دعاؤں میں چونکہ اخلاص ہوتا ہے, قلبی محبت ہوتی ہے, اس اخلاص کی وجہ سے اور دکھلاوے سے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت وہ دعائیں بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عقیدہ اور مسلک عطا کیا جو قرآن و سنت کی صحیح ترین تعبیرات کے مطابق. ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ, کہ نیکی کی دعوت دینے والا اجر اور ثواب پانے میں نیکی کرنے والے جیسا بن جاتا ہے. اب اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے چل کے میں ایک نتیجہ نکالنے والا ہوں.
اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اس کے بلاوے پہ کچھ لوگ آتے ہیں اور نیکی کرنے لگ جاتے ہیں تو جتنا کرنے والوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے اتنا ہی بلانے والے کو بھی عطا کیا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسری حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یوں واضح کیا، المؤذن یشہد لہ کل رطب ویابس، کہ جب مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے ہر خشک و تر شے اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ قیامت کے دن ہر خشک شے بھی اور ہر تر شے بھی اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ اب اس حصے پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر میں حدیث کا اگلا حصہ بیان کرتا ہوں۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز لوگوں کے کانوں سے بھی ٹکراتی ہے اور مکانوں سے بھی ٹکراتی ہے۔ تو جن کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے ان میں تو جان ہے، لیکن جن مکانوں سے ٹکرا رہی ہے ان میں بھی جان ہے، ان میں نہیں ہے۔ مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح قیامت کے دن کانوں والے اس مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے اسی طرح ان کے مکان بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ جس طرح مکین گواہی دیں گے مؤذن کی اذان پر، اسی طرح مکان بھی گواہی دیں گے کہ اس نے اذان دی تھی۔ اب یہ جو مکان ہے اور ان میں لگی ہوئی اینٹیں ہیں یا چنے ہوئے پتھر ہیں، کیا ان میں بھی جان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، تو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ تو مٹی ہو گئے تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ عام لوگوں کے ذہنوں پہ یہی تو وہ حملہ کرتے ہیں نا، وہ تو مٹی ہو گئے۔ یہ تو آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ مٹی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ ابھی تو میں ان کی بکواس کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مٹی ہو گئے اور مٹی کہہ کر پھر کہتے ہیں کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ میں آقا کی حدیث پڑھ رہا ہوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں مؤذن کی اذان مٹی بھی سنتی ہے۔ برادر محترم استاذ العلماء خطیب اسلام مخلصی فی اللہ حضرت علامہ محمد شفیق رضوی صاحب زید مجدہ بھی مجلس میں تشریف لائے، اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں کے سلامت رکھے۔ میں ان کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ تو میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ آنکھاں فرماتے ہیں مؤذن کی اذان مٹی بھی سنتی ہے، اینٹیں بھی سنتی ہیں، پتھر بھی سنتے ہیں۔ اور حدیث ثابت کر رہی ہے کہ صرف سنتے نہیں ہیں، یشہد لہ، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی بھی دیں گے۔ معلوم ہوا مٹی سنتی ہی نہیں، مٹی بولتی بھی ہے۔ مٹی سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں، اس سے تیسری بات ثابت ہوئی کہ مٹی سنتی بھی ہے، مٹی بولتی بھی ہے۔ بولتی کیوں ہے؟ کہ مٹی سمجھتی بھی ہے۔ بھائی سمجھے گی نہیں تو کیسے بتائے گی کہ میں نے سنا تھا اس نے اذان دی تھی؟ تو مٹی سمجھتی بھی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے کے مٹی ہو گئی تو کیا مٹی بھی سنتی ہے؟ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مٹی بھی سنتی ہے، سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کام سنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تاجدار کائنات کے غلاموں، آقا نے فرمایا ان المؤمن
ان الارض تبکی علی المؤمن 40 یوما. بڑی عجیب حدیث ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں ان الارض تبکی علی المؤمن 40 یوما. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 40ویں تک مٹی اس پہ روتی رہتی ہے. کون سی مٹی روتی رہتی ہے؟ جس پہ پاؤں دھر کے وہ مسجد جایا کرتا تھا. اب میرے سینے پر وہ جو پاؤں رکھتا تھا اور اس کے ہر قدم پر رحمت اترتی تھی. اب وہ چلا گیا، وہ روتی ہے. وہ اپنے گھر میں جس جگہ مصلی بچھا کے وہاں قرآن پڑھتا تھا، گھر کی وہ مٹی 40ویں تک مومن پہ روتی رہتی ہے. جن در و دیوار سے اس کی آواز ٹکراتی تھی تلاوت کی، وہ در و دیوار مومن کے لیے 40ویں تک روتے رہتے، 40 دنوں تک روتے رہتے. آج 40واں کر رہے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ 40واں کہاں سے نکلا. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں مومن پر مٹی زمین 40ویں تک روتی رہتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ 40ویں تک ہی کیوں روتی ہے؟ اس کے بعد کیوں نہیں روتی؟ مومن پر زمین 40ویں تک روتی رہتی، اس کے بعد کیوں نہیں روتی؟ یا یہ کیوں نہیں فرمایا حضور نے 39 دنوں تک روتی رہتی؟ یہ بھی فرما سکتے تھے 30 دنوں تک روتی رہتی. یہ کیوں فرمایا 40ویں تک روتی رہتی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ اور اس کی سنت کہ جب کسی چیز پہ 40واں آتا ہے تو پہلی حالت بدل دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے. حدیث پاک میں ہے، غور سے سنو، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما. 40 40 کو کہتے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کی ابتدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ابتدا ہوتی ہے کسی کی بھی تم میں سے، آپ جانتے ہیں جس چیز سے ابتدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سپرم ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، بدبودار پانی، اس سے ابتدا ہوتی ہے. ان خلق احدکم یجمع فی بطنہ فی بطن امہ 40 یوما. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جس حالت سے ابتدا ہوتی ہے نا پانی سے، اس پانی پر 20 دن گزرتے ہیں تو وہ پانی ہوتا ہے. جس حالت میں رکھا گیا تھا وہ پانی ہوتا ہے. 30 دن گزرتے ہیں تو پانی ہوتا ہے. 39 دن گزرتے ہیں تو پانی ہوتا ہے. جیسے ٹپکایا گیا تھا ویسے ہوتا ہے. لیکن جب اس پانی پر 40واں دن آتا ہے تو 40ویں دن پر رحمت حق توجہ کرتی ہے پانی پر. 40ویں پر وہ حالت بدلتا ہے. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں 40 دنوں تک وہ بدبودار پانی تھا. جب رحمت حق نے 40ویں پہ توجہ کی تو پانی نہ رہا، خون میں بدل گیا. پانی نہ رہا، اب خون بن گیا. پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں ثم یکون علقۃ مثل ذلک. خون بدلا، خون کی شکل بدل گئی. پہلے پانی تھا، اب خون کی شکل میں. امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر اس خون پر 20 دن گزرتے ہیں تو خون ہوتا ہے، 30 دن گزرتے ہیں تو خون ہوتا ہے، 39 دن گزرتے ہیں تو وہ خون ہوتا ہے. لیکن اس خون پر جب پھر 40واں دن آتا ہے، سبحان اللہ، پانی پر 40واں آیا تھا تو رحمت حق نے توجہ کر کے پانی کو خون بدلا تھا، خود میں بدلا تھا. امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر اس خون پر جب 40واں دن آتا ہے تو رحمت حق پھر توجہ کرتی ہے. سبحان اللہ. ثم یکون مدغۃ،
پھر اللہ رب العزت اس کی اس حالت کو بدل کر خون نہیں رہنے دیتا، اسے بوٹی بنا دیتا ہے. ثم یکون مدغۃ مثل ذلک. پھر امام الانبیاء فرماتے ہیں اس بوٹی پر 20 دن گزرتے تو بوٹی ہوتی ہے، 37 دن گزرتے تو بوٹی ہوتی ہے، 39 دن پر بھی بوٹی ہوتی ہے. پھر اس بوٹی پر جب 40واں دن آتا ہے رحمت حق پھر توجہ کرتی ہے. اس بے جان بوٹی میں پھر وہ جان ڈال دیتا ہے. یہ حدیث رسول. میں حیران ہوتا ہوں لوگ 40ویں کے منکر کیسے ہوتے ہیں. وہ ماں کے پیٹ میں اپنے 40ویں 3 کروا کے نکلا ہے. 40ویں کے منکر کیسے ہوتے ہیں. ماں کے پیٹ میں تیرے 3 40ویں ہو چکے ہیں اور باہر نکلے تو 40ویں کا منکر ہے. تو یہ تمام احادیث جو ہیں ان سے یہ ثابت کیا محدثین نے کہ 40واں جو عدد ہے نا یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ جب کسی چیز پہ 40واں دن آتا ہے تو اللہ پہلی حالت بدل دیتا ہے. اس کو ایک اور حدیث سے سنیں. یہ صرف میں گپ نہیں لگا رہا ہوں، جو علماء نے جو حدیثوں سے نچوڑ دیا وہ آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا، بشروں کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ، حضرت آدم علیہ السلام ان کی ابتدا ہوئی نا. اللہ رب العزت کا حبیب فرماتا ہے، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ خمر طینۃ آدم بیدہ 40 صباحا. سبحان اللہ. یہ سنتے جائیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر اللہ نے 40ویں تک اٹھایا ہے. 40 دنوں تک آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جاتی رہی. وہ اپنے دست قدرت سے گونتا رہا ہے. 40 صباحا 40 دنوں تک آدم علیہ السلام کی مٹی گوئی جاتی، اس کا خمیر اٹھایا جاتا رہا. 30واں دن تھا تو ابھی خمیر اٹھایا جا رہا تھا. 39واں دن تھا تو خمیر اٹھایا جا رہا تھا. اور جب حضرت آدم کی مٹی پر 40واں دن آیا رحمت حق نے توجہ کی اور جیسا چاہا تھا ویسے اسے بنا دیا. تو 40واں حضرت آدم کا باہر آنے سے پہلے 3 40ویں ماں کے پیٹ میں بھی ہوئے. امام الانبیاء کے غلاموں بتائیے تمہارے میرے نبی پر جب پہلی وحی آئی تھی تو کتنی عمر تھی حضور کی؟ 40 سال. 40 سال عمر ہو گئی. آپ کا 10 سال کے ہوئے خاموش ہے، اعلان نبوت نہیں کیا. 20 سال کے ہوئے خاموش ہیں، 39 سال کے ہوئے خاموش ہیں. لیکن جب ہوئے 40 سال کے اللہ نے فرمایا میرے حبیب کیونکہ 40ویں پہ ہم حالت بدلتے ہیں. اب اس بدلی حالت کا اعلان کر کیسے کہ غار میں گئے تھے تو محمد بن عبداللہ تھے، نکلے تو محمد رسول اللہ تھے. یہ کتنے 40 میں نے آپ کو بتا دیا. اس سے نتیجہ نکالو علماء نے کہ اللہ رب العزت کا طریقہ اس کی سنت ہے کہ جب کسی چیز پہ 40واں آتا ہے 40واں دن ہو یا 40واں سال رحمت حق توجہ کر کے پچھلی حالت بدل دیتی ہے. علماء نے کہا اسی لیے ہم 40واں کرتے ہیں. جو فوت ہو جائیں ان کا 40واں کرتے ہیں کیونکہ اس کا طریقہ ہے کہ توجہ کرتا ہے رحمت کے ساتھ پہلی حالت بدل دیتا ہے. تو جب کسی کا 40واں ہوتا ہے کوئی درود پڑھ کے لاتا ہے، کوئی قرآن پڑھ کے آتا ہے، وضو کر کے آتے ہیں. اتنے لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے لیے جس کا 40واں ہو رہا ہے اور اس کی اپنی سنت ہے 40ویں پہ حالت بدل دیتا ہے. تو جب اتنے بلند آواز پہ عرض کرتے ہیں مولا جو فوت ہو گیا اس کی بخشت کر، اللہ فرماتا ہے میری تو سنت بھی یہی ہے 40ویں پہ حالت بدلتا ہوں. کہا خوشخبری سن لو محبوب کے غلاموں،
جس کے لیے دعا مانگ رہے ہو، اگر جہنمی تھا تو میں نے جنتی کر دیا، جنتی تھا تو درجہ بلند کر دیا۔ بتائیں اس میں عقل میں نہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں 40واں کہاں سے ثابت؟ 40واں یہاں سے ثابت، اس لیے 40واں کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے اور اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، ہر خشک و ترش ہے اس کے حق میں گواہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھر اور ٹیلے بھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اور جو مریضان دیوبند کے حکیم الامت ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا میں ایک شہر ہے کانپور، ایک شہر ہے کانپور، اس میں ایک مسجد بنی ہوئی تھی اور مسجد چھوٹی تھی، اس کے دونوں کناروں پہ جیسے یہ 2 مینار بنے تھے۔ انہوں نے ایک سائڈ سے زمین خرید لی کہ مسجد کو چوڑا کر دیتے، اس سائڈ پہ ہال بڑا کر دیتے۔ پروگرام یہ بنا کہ وہ جو مینار ہے نا اس سائڈ کا، جس سائڈ سے مسجد کو وسیع کرنا، اس مینار کو گرا دیتے ہیں اور پھر وسیع کرنے کے بعد پھر آخر میں کنارے پہ مینار بنائے۔ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اس مسجد کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ والے رہتے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس مینار کو گرایا جانا تھا نا، وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ وہ دوسرے مینار کے گلے لگ کے رو رہا تھا کہ رب کے گھر میں بڑی سنگت رہی، اب مجھے تو بچایا جا رہا ہے۔ وہ گلے لگ کے رو رہا تھا۔ یہ خواب ہے۔ اس پر تھانوی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں، پتھروں میں بھی محبت کے آثار ہوتے ہیں۔ حالانکہ پتھروں میں دل تو نہیں ہوتے نا، اور محبت تو دل سے ہوتی ہے۔ کسی سے محبت جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ میرا دل بھر ہے، میرا دل اس پہ آ گیا ہے، وہ میرے دل میں آ گیا ہے۔ تو محبت تو دل میں ہوتی ہے اور دل سے محبت کی جاتی ہے۔ تو پتھروں کے بھی دل ہوتے ہیں، پتھروں کے دل نہیں ہوتے، تو پھر پتھروں کو محبت کیسے ہوتی ہے؟ بخاری